الحمد لله الذي جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة. ارشاد فرمایا اللہ کے آخری نبی و رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الحج اشہر معلومات کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ حج کے مہینے معین ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ آیت مبارکہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے ان لوگوں پر جو کہ اس تک سبیل یعنی جانے کی طاقت رکھیں، استطاعت رکھیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو حج سے کھلم کھلا کوئی ضرورت یا ظالم بادشاہ یا کوئی رکاوٹ کے قابل مرض نے حج سے نہیں روکا اور پھر بھی وہ باوجود حج فرض ہونے کے اور اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود اس نے حج نہ کیا، بس وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار بیزاری فرمایا ہے اور اظہار ناگواری فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے خاص اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں نہ فحش گوئی کی، نہ کوئی گناہ کیا، کوئی بیہودہ بات، کوئی بیہودہ عمل یہ بھی نہ ہو اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، تو ایسا شخص اس دن کے مانند لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور وہ سب کے سب ذی قعدہ میں کیے، سوائے ایک عمرے کے جو حج کے ساتھ کیا تھا وہ ذی الحجہ میں کیا تھا۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ اس جگہ ایک قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ عوام ماہ ذی قعدہ کو، جو شوال اور ذی الحجہ کے درمیان مہینہ ہوتا ہے، عید و بقرعید کے درمیان ماہ ذی قعدہ اس کو کہتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں 3 عمرے کیے ہیں ذی قعدہ میں، اس میں کتنی برکت ثابت ہوئی۔ نیز یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرے کو ملا کر کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں حج اور عمرے فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی۔ لہذا جن کو گنجائش ہو، استطاعت ہو، وہ حج کے ساتھ ساتھ زیارت مدینہ طیبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریفہ کی زیارت کی بھی نیت کیا کریں۔ یہی اہل سنت والجماعت حنفیہ کا مسلک اور موقف ہے، جس کی بڑی فضیلت واجب ہوئی ہے، بلکہ روایات میں اس کی تاکید آئی ہے۔ لہذا حنفیہ کا مسلک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے مدینہ منورہ جاتا ہے اور بعد میں مکہ مکرمہ جاتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روضہ شریفہ کی نیت سے سفر کرنا یہ بالکل بلا شک و شبہ جائز و درست ہے. اس کو بدعت سمجھنا، اس کو غلط سمجھنا یہ جہالت اور حماقت کی بات ہے. اب تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیجیے. لوگ آپ کے پاس حج کے لیے آئیں گے، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، اور دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی. آج کل ذرائع سفر سے بہت آسان ہو چکے ہیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے. بہت سے کوئی شادی بیاہ، کوئی دنیا بھر کے حوادث کے لیے اس کو ٹالتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ہندوستانی حضرات، مرد ہوں یا عورتیں، یہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. جب بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جب ان کو نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سمجھ میں آئے، اس وقت حج کرنے جاتے ہیں اور احرام کو کفن سمجھ کے جاتے ہیں. اس لیے اسی نیت سے آج ہی ایک صاحب آئے تو میں نے کہا، ان کو کچھ باتیں بتلائیں، پوچھ رہے تھے. آج کل ایک بات ہو تو کہی جائے، جسے دیکھیے وہ حج کی ٹریننگ دے رہا ہے، چاہے اس کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. کیا رکھتا ہو؟ پیسے رکھتا ہو. پیسے رکھتا ہو. امام بھی بک سکتا ہو، مولوی بھی بک سکتا ہو، مفتی بھی بک سکتا ہو، ناظم بھی بک سکتا ہو، محتمم بھی بک سکتا ہو، امیر بھی بک سکتا ہو، صدر بھی بک سکتا ہو. بس ایسا مالدار ہونا شرط ہے. حاجی صاحب آج کل ہر چیز میں، بس میں یہ دیکھ رہا ہوں دنیا کی افضلیت، دنیا کی اہمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ارے بھائی، مساجد اور مدارس اور دین کے احکام، دین کے فضائل، دین کی ضرورت، کہ دین میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، رہن سہن کے طریقے ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، انتظامات ہیں. ان چیزوں کا مجموعہ ہے دین. اس میں بنیاد ہے عقائد. جڑ ہی نہیں، اگر کسی کے عقائد صحیح نہیں ہے، جڑ ہی نہیں ہے، بغیر جڑ کے وہ درخت ویسے ہی لگا دیا جائے. بنیاد نہ ہو، عمارت کھڑی کر دی جائے. خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج. اگر بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے گی تو آسمان تک عمارت چلی جائے ٹیڑھی رہے گی بنیاد. تو عقائد صحیح ہونا ضروری ہے بنیادی طور پر. بغیر علم کے کیسے درست ہوں گے؟ اخلاق درست ہونا ضروری ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہیں، دوسروں کے ساتھ کیسے رہیں، کیا چیز شریعت میں حرام اور ممنوع ہے. کبر، گواہی ممنوع ہے، دکھاوا، نمائش ممنوع ہے. اور یہی دو چیزیں ہم نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اپنا نام بھی بتائیں گے تو حاجی فلاں. ارے بھائی، والد صاحب پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کا نام رکھا تھا حاجی فلاں. آپ کے والد صاحب نے کیا نام رکھا تھا؟ صرف اپنا نام بتائیے. نمازی فلاں، روزے دار فلاں، زکاتی فلاں تو نہیں کہتے آپ. تو حاجی فلاں کا شوق کیوں ہے؟ معلوم ہوا نمائش. پھر جانے سے پہلے دعوت، پھر آنے کے بعد دعوت، اور پھر ایک ہنگامہ ہو. میں نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی حج کر لو، تمہارے پاس تو وسعت معلوم ہوتی ہے. کہنے لگا کہ حج تو کر لیتا ہوں مفتی صاحب، مگر ہمارے ہاں برادری میں دعوت بہت بڑی کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت پیسے چاہیے. یہ دعوت کی وجہ سے اپنا فریضہ چھوڑے ہوئے، تو صرف دکھاوا اور نمائش کے چکر میں عبادات کو غارت کیے رکھتے ہیں، اس کا سارا اجر و ثواب کھو دیتے ہیں. اور اب آج کل یہ جو موبائل آ گیا ہے، ضرورت کی چیز ہے، جائز ہے اس کا استعمال، مگر جائز چیز ہے. جب دیکھیے وہاں ہر وقت ہر موقع کی فوٹو، ہر موقع کی فوٹو. میں نے یہاں لوگوں کو بتلایا، سمجھایا کہ بھائی کوئی جگہ جامع مسجد ہو یا بڑی چھوٹی مسجد ہو، وہاں یہ عمل جائز نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. ان علماء سے سوال ہوگا جو آج کل اس میں لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم سوال ہوگا ان سے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت وہ تھی جو انبیاء اعظام نے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی. انہوں نے کیا فوٹوگرافیاں کی؟ کیا انہوں نے تصویریں پھیلائیں تب تبلیغ ہوئی؟ تبلیغ جو ہے صحبت سے ہوتی ہے. تبلیغ صحبت سے ہوتی ہے جس سے صحابہ کرام بنے. اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں. صحبت، والدین کی صحبت سے اولاد،
اساتذہ کی صحبت سے تعلیم علم، بزرگوں کی صحبت سے اصلاح، تب دین آتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے دنیا بھر کو ذریعہ بنا لیا ہے، اور نہیں بنایا تو ان چیزوں کو جس کو ہمارے بزرگوں نے سکھا دیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دین ایسے سکھلایا جائے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے دین ہم کو ویسے سکھلایا جیسے ان کے بڑوں نے سکھلایا تھا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص حق کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑی، بڑھاپا، موت، اور بسا اوقات یہ سارے زمانے بھی سب کو نہیں ملتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ہماری امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ کچھ لوگ اس سے آگے، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے زیادہ عمر پائیں گے، کچھ اس سے کم عمر پائیں گے، لیکن ایک اوسط بتلا دیا کہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اور ابھی مجھے ایک بزرگ نے سنایا کہ میرے دل نے قبول کیا، میں نے پڑھا نہیں تھا لیکن میرے دل نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں نے اوپر گزر گئی بات۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے پوچھا گیا کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اے اللہ میں سوء عمر سے، نکمی عمر سے، بری عمر سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ سوء عمر کب شروع ہوتی ہے؟ بری عمر جس کو کہتے تھے ہمارے یہاں اردو محاورے میں بڑھاپا، برا آپا۔ ایک حکیم صاحب تھے دیوبند میں، 100 سال عمر پائی انہوں نے، 70 سال تک پڑھائی، تو مجھ سے فرمایا کرتے تھے 10-12 سال تک یہ جملہ میں نے ان کا سنا۔ بڑھاپا پہلے کتاب میں پڑھا تھا، پھر بچوں کو پڑھایا بھی، بڑھاپے کے آثار کیا ہوتے ہیں، طب میں موضوع ہے۔ فرمایا مگر خود میں نے بڑھاپا نہیں دیکھا۔ فرمایا جب بڑھاپا آیا تو سمجھ میں آیا یہ برا آپا کیوں کہا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کب سے شروع ہوتی ہے یہ عمر؟ فرمایا 60 سال سے۔ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے صاحب وہ چیک اپ کرایا اس میں کچھ آ نہیں رہا ہے، پھر کیا؟ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اب ادھر لگ جاتے ہیں، ساری طاقت ساری قوت ادھر لگ گئی، اور جاہل مطلق، نہ دین سے کی خبر، نہ دنیا کی خبر، نہ علم، نہ شرافت، نہ عقل، اور وہ پھانسے رہتے ہیں لوگ مساجد میں، مدارس میں، مقابر میں، قبرستانوں میں۔ مرنے کا بھی خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے، وہاں یہ سب دھندے کرتے ہیں، اور دینداری اختیار نہیں کرتے، حرام خوری چھوڑتے نہیں، اور ان کے تعویذ سے نہاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم سب اندر باہر صاف ہو جائیں گے۔ ارے جو شخص اللہ کی مار میں آیا ہوا ہو وہ کسی سے نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آج کل لوگ تعویذات کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ دعاؤں کا اہتمام اصل چیز ہے۔ فرمایا تعویذ سے دعویٰ پیدا ہوتا ہے، تعویذ سے دعویٰ پیدا ہوتا ہے، اور دعا سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عبدیت پیدا ہوتی ہے، بندگی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عرفے کے دن، نویں ذی الحجہ کو جس دن حج ہوتا ہے، اس دن سے زیادہ ذلیل اور راندہ کبھی نہیں ہوا، اور حقیر اور رنجیدہ بھی کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمت کا نزول اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا اعلان سنتا ہے، تو وہ اس دن سے زیادہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا، شیطان کو اس سے زیادہ خجلت اور شرمندگی نہیں ہوتی کہ آج تو سب کی معافی ہو جائے گی، سوائے جنگ بدر کے کہ اس میں تو یوم عرفہ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ شیطان کی خالی دیکھی گئی، کیونکہ اس روز اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی صفیں ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر وہ دعا مانگیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائیں، اس کی ہمت نصیب فرمائیں، استطاعت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں 3 لاکھ کا انداز سب کرنا ہے،
ذرا سا قریب آ جائیے، مجھے ذرا صاف سنائی دے گا. 2 لاکھ جو لوگ گھر پر جاتے ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تمنا رکھتے ہیں کہ احرام فری میں مل جائے، کوئی ہدیہ ہدیہ دے دیں. اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. حرص ہے اس کا تعلق، حرص لالچ. ہاں، اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی نفسانی بیماریاں ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، ایسی نفسانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. تو اس کی بنیادی مرض ہے حرص، لالچ. لالچ ہی سارے حرام کام کراتی ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے حرص. اور لالچ کا پیٹ بھرتا نہیں سوائے قبر کی مٹی کے. جب قبر کھودی جاتی ہے اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. صرف کفن. اور وہاں کیا ہے، قبر کو جھانک کر دیکھیے تو صرف جتنی جگہ میں وہ سما سکتا ہے اتنی جگہ. بقیہ صاحب یہاں جو کچھ دنیا میں جھوٹ بولا تھا، فریب دیا تھا، سود لیا تھا، رشوت دی تھی، لوگوں کو دھوکے دیے تھے، فریب کیا تھا، اور جاہل ہو کر